بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 324 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم یہ پڑھیں گے اگر کوئی شخص آزاد بچے کو غصب کر لے تو آیا آزاد بچے کو غصب کرنے میں غصب کا معنی ثابت ہوگا یا نہیں، اور اس صورت میں وہ بچہ اگر غاصب کے ہاں فوت ہو جاتا ہے تو اس کا ضمان اس پر آئے گا یا نہیں۔ عزیز طلباء، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: غصب صبیا حرا فمات في يده فجاءة أو بحما لم يزمن وإن مات بصاعقة أو نهش حية فدية والعاقلة الغاصب كصبي أودع عمدا فقتله وإن أودع طعاما فأكله لم يزمن۔ اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں: وَإِنْ غَصَبَ صَبِيًّا حُرًّا فَمَاتَ فِي يَدِهِ فُجَاءَةً أَوْ بِحُمًّا لَمْ يَزْمَنْ۔ اگر کوئی شخص کسی آزاد بچے کو غصب کر لے، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں بچے غائب ہو جاتے ہیں، غائب کر دیتے ہیں، پھر جا کر ان سے گردے اور جگر نکال کر آگے فروخت کر دیتے ہیں یہ ظالم۔ اور آج کل تو بڑے بڑے نوجوانوں کو نوکری کا چانسہ دے کر بلا دیتے ہیں، پھر کسی ہوٹل یا کسی کمرے وغیرہ میں وہاں بے ہوش کر کے ان کے گردے نکال کر آگے فروخت کر دیتے ہیں۔ جب ان کے آنکھیں کھلتی ہے، ہوش میں آتے ہیں، تو اپنے گردے وہ گما چکے ہوتے ہیں۔ اللہ اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسی آفات اور ایسے مصیبت زدہ لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آزاد بچہ غصب کر کے لے جائے اور وہ مغصوبہ بچہ اس غاصب کے قبضے میں اچانک ہلاک ہو جائے، اس کو موت آ جائے، یا بخار وغیرہ چڑھ کر وہ بخار کی تاب نہ لا سکر فوت ہو جائے، تو فرماتے ہیں اس صورت میں وہ غاصب ضامن نہیں ہوگا۔ عدم ضمان کی وجہ یہ ہے عزیز طلباء کہ اچانک طبی موت مرنا یا بخار کی وجہ سے مرنا، یہ متسبب متعدی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ غاصب تو اس کو ماننے میں مباشر نہیں ہے بلکہ متسبب ہے، اور متسبب کے ضمان کے لیے ہم نے ضابطہ پڑھا تھا کہ المباشر یضمن مطلقا والمتسبب بشرط تعدی، متسبب تعدی کی شرط سے ضامن بنتا ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ یہ متسبب چونکہ یہاں پر متعدی نہیں ہے، وہ بچہ تبھی موت مرا ہے، تو لہذا یہ ضامن نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ إِنَّهُ لَوْ نَقَلُوا إِلَى مَكَانٍ يَغْلِبُ فِيهِ الْحُمَّى وَالْأَمْرَاضُ يَزْمَنُ وَتَجِبُ الدِّيَّةُ وَلَلْعَاقِلَةِ لِكَوْنِهِ قَتْلًا تَسْبِيبًا۔ اگر یہ غاصب اس بچے کو ایسی جگہ لے کر گیا جہاں پر کرونا وائرس ہو، جہاں پر بخار عام ہو، یا سردی کا علاقہ ہے، سرد علاقے ہیں، وہاں پر بچے سردی کی تاب نہ لاتے ہوئے بخار چڑھ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں اکثر، تو اگر ایسی جگہ پر لے کر گیا ہو تو فرماتے ہیں اس صورت میں پھر اس غاصب کے عاقلہ پر اس بچے کی دیت لازم ہوگی۔ یہاں پر صبی حر سے مراد ایسا صبی ہے جو اپنے آپ کی تعبیر نہ کر سکتا ہو، اور غصب سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اس کو لے کر گیا ہو۔ آزاد میں تو غصب کا معنی متحقق نہیں ہوتا، پھر مصنف علیہ الرحمہ نے یوں کیوں کہا غصب صبیا حرا؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ مشاکلتاً کہا، پہلے مدبر غلام اور عبد مہجور کے غصب کا ذکر چل رہا تھا، تو اسی سے تشاکل کی بنا پر مصنف علیہ الرحمہ نے حر کو اپنے ساتھ لے جانے یا بغیر پوچھ کے والدین کے غائب کر دینے کو بھی غصب ہی سے تعبیر کر دیا۔ غصب صبیا حرا، اگر کوئی شخص آزاد بچے کو غصب کر لے، غائب کر لے، فمات فی یدہ، وہ غاصب کے قبضے میں فوت ہو جائے، فجاءۃ اچانک، او بحمن، فجا کہتے اچانک کو، حما کہتے بخار کو، یا بخار کی وجہ سے، لم یزمن، تو غاصب ضامن نہیں ہوگا کیونکہ اس مرنے میں وہ متسبب ہے،
اور متسبب بغیر تعدی کے ضامن نہیں ہوتا۔ وَإِن مَاتَ بِصَاعَةٍ أَوْ نَحْشِ حَيَّةٍ، صاعقہ کہتے ہیں بجلی کی کڑکے کو، اور نحش کہتے ہیں ڈنسنے کو۔ نحش حیۃ کا معنی سانپ کا ڈنسنا۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ بچہ بجلی کے کڑکے سے مرا، یعنی آسمان سے بجلی کا کڑکا نازل ہوا اور اس میں وہ مرا، یا سانپ نے اس کو ڈنسا، تو فدیت علی قلۃ الغاصب، اس وقت غاصب ضامن ہوگا اور اس بچے کی دیت جو ہے وہ غاصب کے عاقلہ پر لازم ہوگی۔ کیوں بھئی؟ اس لیے عزیز طلبہ کہ یہ جو صاعقہ ہے، بجلی کا کڑکا ہے یا سانپ کا ڈنسنا جو ہے، یہ ہر جگہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ بعض ایسی جگہ ہوتی ہیں، مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں پر یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں، ہر جگہ یہ نہیں ہوتا۔ تو اس سے آپ والدین کے لیے ممکن تھا کہ اپنے بچے کی حفاظت کرتے، لیکن اس غاصب نے ان کو محفوظ جگہ سے لے کر چلا گیا، تو لہذا اب یہ غاصب ضامن ہوگا اور اس کے عاقلہ والوں پر اس بچے کی دیت لازم ہوگی۔ قیاس کا مقتضا تو یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ ضامن نہ ہو، چاہے بجلی کا کڑکا نازل ہو، چاہے جو ہے سانپ نے ڈسا ہو۔ اور اسی قیاس کے مطابق امام ظفر امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ وہ فرماتے حرم غصب کا معنی متحقق نہیں ہوتا، جب غصب متحقق نہیں ہوتا تو لہذا ضمان بھی ان پر نہیں آئے گا۔ اور یہی مسئلہ مکاتب میں بھی ہے کہ مکاتب اگر فوت ہو جائے لے جانے والے کے ہاں تو اس صورت میں ضامن ہوگا یا نہیں، تو بعض فرماتے ضامن نہیں ہوگا اس لیے کہ وہ بھی حر ہے، وہاں پر بھی غصب متحقق نہیں ہوتا، اور بعض فرماتے ہیں کہ ضامن ہوگا۔ حر کبیر کے کہ حر کبیر وہ محفوظ لنفسی ہی ہے، وہ اس کا اپنے ذات پر قبضہ ہے، لہذا اگر اس کو لے جائے اور وہ اس طرف فوت ہو جائے تو اس صورت میں ضامن نہیں ہوگا بالاتفاق۔ بہرحال اس صورت میں چونکہ والدین کے لیے ممکن تھا اپنے بچوں کو ایسی جگہ لے جاتے جہاں صاعقہ کم پڑتا ہے، جہاں سانپ کم ہوتی ہے، اس لیے لیکن اس کے باوجود وہ نہیں، غاصب نے ان کی اس قدرت کو فوت کر دیا، لہذا وہ ضامن ہوگا۔ وَإِن مَاتَ بِصَاعِقَةٍ، اگر وہ بجلی کے کڑکے سے فوت ہوا، نَحْشِ حَیَّةٍ یا سانپ کے ڈنسنے سے، فَدِیَّتُ عَلَىٰ قِلَةِ الْغَاصِبِ، تو اس بچے کی دیت غاصب کے عاقلہ پر ہوگی۔ كَصَبِيٍّ أُودِعَ عَبْدًا فَقَتَلَهُ، اس مسئلے کی صورت یہ ہے کہ جیسے کسی بچے کے ہاں غلام کو بطور ودیت کے رکھوایا گیا اور وہ بچہ اس غلام کو قتل کر دے جو اس کے ہاں بطور ودیت کے رکھا گیا تھا، تو اس صورت میں اس بچے کے عاقلہ والوں پر ضمان لازم آتا ہے، اگرچہ بظاہر مقتضی ہے کہ وہ غیر مکلف ضامن نہیں ہونا چاہیے، لیکن فرماتے ہیں کہ ضامن ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس بچے کو کے پاس جو غلام بطور ودیت کے رکھوایا گیا ہے، اس غلام کی عصمت وہ معصوم ہے اور عصمت اس کی باقی ہے، اور اس کی دم کی عصمت اس کی ذات کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ دم کے حق میں وہ اپنے اصل حریت پر باقی رہتا ہے باوجود غلام ہونے کے، تو لہذا جب بچے نے اس کو قتل کر دیا تو اب بچے کے عاقلہ پر اس کی دیت لازم ہوگی۔ ہاں اگر بچے کے ہاں کسی نے طعام وغیرہ بطور ودیت کے رکھا اور بچے نے اس نے کھا لیا تو اس صورت میں وہ ضامن نہیں ہوگا۔ امام ابو یوسف امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے اس صورت میں بھی ضامن ہوگا، کیونکہ اس نے ایک مال معصوم جو ایک مالک کا حق ہے وہ تلف کیا ہے، لہذا اس پر ضمان آئے گا۔ اس طرح جس طرح کہ غلام اس کے پاس بطور ودیت کے رکھوایا ہو اور وہ اس کو ہلاک کر دے، اس کا ضمان اس پر آتا ہے، اور یا اس طرح جس طرح کہ سبھی کے علاوہ کوئی اور اس مال کو ہلاک کر دے تو اس پر اس کا ضمان آتا ہے۔ لیکن طرفین رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ مال جو ہے وہ غیر معصوم ہے، تو لہذا اس کا ضمان تو اس بچے سے نہیں لیا جائے گا، نہ اس بچے کا مواخذہ کیا جائے گا، بخلاف غلام کے کہ وہاں پر اس کی عصمت جو ہے وہ فی نفسی ہی ہے، وہ فی نفسی ہی باقی ہے، تو لہذا مال کے حق میں چونکہ اس کی حفاظت مالک کی حفاظت کی وجہ سے تھی اور مالک نے خود اس کے پاس رکھوا کر اس کی حفاظت طلب کر دی، تو لہذا اس کا ضمان اس بچے پر نہیں آئے گا، بخلاف غلام کے کہ غلام کو اگرچہ اس کے مولا نے وہاں رکھوایا ہو لیکن مولا کی جو غلام کی جو عصمت ہیں وہ اس کے نفس کی اور ذات کی حق کی وجہ سے ہیں، اور مولا کی اجازت یا آدمی اجازت پر اس کی عصمت کا موقوف ہونا نہیں ہے، تو لہذا وہ باوجود ودیت ہونے کے مالی ودیت ہونے کے وہ معصوم ہے، لہذا اس کو قتل کرنے کی صورت میں عاقلہ پر دیت ہوگی۔ کصبین جس طرح کہ بچہ ہے، اودع عبدن اس کے پاس غلام ودیت کے طور پر رکھوایا گیا، فقتل اس نے اس غلام کو قتل کر دیا، وَإِنْ اودع طعاما اگر بچے کے ہاں طعام بطور ودیت کے رکھوایا گیا، فاکلہ اور اس نے اس کو کھا لیا، لم یضمن تو وہ ضامن نہیں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کے اختتام ہوا۔ آج کے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ اگر حر صبی کو کوئی شخص لے کے چلا جائے اور اس کے ہاں وہ ہلاک ہو جائے تو اس غاصب پر ضمان نہیں آئے گا بشرطے کہ وہ اس نے تعدی نہ کی ہو، اگر وہ متعدی ہو تو پھر متسبب بشرطے تعدی ضامن ہوتے تو پھر ضمان آئے گا، اور ضمان کیا بھی اس کی دیت جو عاقلہ والوں پر لازم ہوگی۔ عزیز طلبہ، اس کو آپ حضرات خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔